السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ 19 تاریخ ہے، سورت نمبر 19 سے ہی بیان ہوگا۔ سورت نمبر 19 موضوع جو ہے، عنوان آپ بھائی پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو، خاموشی میں نجات۔ تو سب سے پہلے خاموشی کی تعریف سن لیں کہ خاموشی کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کی تعریف ہے الامساک عن القول الباطل۔ الامساک عن القول الباطل، بری بات نہ کرنا، یہ خاموشی ہے۔ بری بات سے بچ گئے تو خاموشی میں نجات، یعنی بری بات اس سے بچ جائیں، اس کا کرنا، اس کا سننا۔ اگر ایک شخص خیر کی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کی، نیکی، ایمان، تقوی کی، تو وہ کوئی خاموشی کے منافی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، خاموشی میں نجات، الامساک عن القول الباطل، بری بات سے بچنا، بری بات سے، اس میں نجات ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک واقعہ سن لیں، سورت نمبر 19 سورہ مریم سے۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی، بڑھاپے کی عمر میں۔ تو آپ حیران ہو گئے، اس عمر میں بیٹا کیسے ہوگا؟ زیادہ ہی حیران ہو گیا کہ عمر نہیں، اولاد والی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اللہ نے یہ قطعی فیصلہ فرما لیا ہے۔ ساتھ ہی جناب زکریا علیہ السلام نے سوال کر دیا، یا اللہ اس کی کوئی نشانی، کوئی علامت کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں اولاد دے گا، بڑھاپے میں۔ اللہ پاک نے پھر وہ نشانی بھی بتا دی۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔
3 راتیں آپ گفتگو نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، خاموشی میں نجات۔ زکریا علیہ السلام سے کہ آپ کوئی بیمار نہیں ہوں گے، آپ کی گفتگو میں، زبان مبارک میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ بولیں گے نہیں، خاموش رہیں گے۔ 3 لیال سویا فخرج علی قومہ من المحراب، آپ اپنی قوم پر نکلے، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، پھر آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی تسبیح پڑھو صبح اور شام۔ وہ جو کہنا تھا نا کہ تسبیح پڑھو، وہ بھی اشارے کے ساتھ تھا، اشارے کے ساتھ، بول کر نہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ نمبر 19 تاریخ بھی 19، کہ اللہ پاک نے اس خاموشی میں نجات رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا واقعہ اسی سورہ مبارک میں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹے کی بشارت سنائی، بیٹا ہوگا۔ تو حضرت مریم حیران پریشان کہ کس طرح، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ کوئی میں نے نکاح کیا ہے، نہ کوئی غلط کام کا مسئلہ ہے، کیسے ہوگا بیٹا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، ہوگا ضرور، فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اچھا، پھر لوگ کہیں گے، تانے دیں گے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، نکاح تیرا ہے کوئی نہیں، کہاں سے ہوا ہے، یہ بچہ کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ پاک نے پھر اس کا بھی حل بتا دیا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھاؤ تازہ، وَاشْرَبِي اور چشمے کا پانی پیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی 2 نعمتیں ہیں، کھجور تازہ اور چشمے کا پانی۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، جب کوئی انسان سامنے آئے اور سوال کرے یہ بیٹا کہاں سے آیا، تو کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ کس کا؟ خاموشی کا، خاموشی کا روزہ، ایک روزہ خاموشی کا، حضرت مریم کا، برادری کے جو تانے ہیں ان کی آگ کو بجھا دے گا، برادری کے اور لوگوں کے تانے۔ ایک روزہ خاموشی کا، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میں کسی سے بات نہیں کرنی، روزہ رکھ لیا، روزہ خاموشی کا۔ جس طرح مومن کے 30 روزے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہیں، اس طرح حضرت مریم کا ایک روزہ خاموشی کا۔ عزیز بھائیوں، کئی سیانے بندے، بزرگ، دنا بندے، عمر رسیدہ 8 گھنٹے
وقت برباد کر دیتے ہیں، 10 گھنٹے۔ کرتے کیا ہیں کہ وہ ہے نا بلے والے، وہ بہت برے ہیں۔ دوسرا بولتا ہے نہیں جو شیر والے ہیں نا وہ بہت برے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے نہیں جو تیر والے ہیں نا وہ بہت نالائق ہیں۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ضائع کر دیے، تیرے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اگر صبح 8 بجے شروع کر دے اور شام 8 تک گالیاں دیتا رہے بلے کو اور شیر کو اور تیر کو، سوچ تیرے پلے کیا پڑے گا، کیا تجھے فائدہ ہوگا، تیرے بچوں کا کیا فائدہ ہوگا، تیرے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں، بس وقت کو ضائع کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ تو آؤ میں ایک محدث کی آپ کو بات سناؤں۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حدیث مبارک کی کتاب لکھی ہے جس میں ہزاروں احادیث ہیں۔ تو ان کا فرمان ہے کہ صرف 4 احادیث پر عمل کر لیں، 4 نجات کے لیے کافی ہیں۔ 4 حدیثوں کا گلدستہ۔ اب میرے بھائی دایاں ہاتھ کھولیں اور میرے ساتھ گنتی کریں نیند چھوڑ کر۔ 4 احادیث مبارکہ، کل احادیث تو 15,000 کے قریب ہے، تو فرمایا صرف 4 پہ عمل کر لو، نجات کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے حدیث نمبر 1، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اچھا اسلام اس کا ہے جو لا یعنی بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یعنی بے مقصد، جس بات کا فائدہ کوئی نہیں، جس کام کا فائدہ کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پہلی حدیث لا یعنی بے مقصد کام کو چھوڑ دی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اچھا اسلام ہے، یہ مسلمان اچھا ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ نمبر 2، کل میں 4 حدیثیں پڑھوں گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے، اجر کوئی نہیں ملتا۔ فرمایا جو ریاکار ہے، شہید اور سخی اور عالم دین، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کریم غزوہ تبوک سے واپس آئے، مدینہ قریب کے قریب پہنچے تو فرمایا ان بالمدینۃ لاقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم۔ 15 دن کا سفر کیا آپ نے جانے کا اور 15 آنے کا، اور 20 دن وہاں قیام کیا، کل 50 دن۔ فرمایا کہ جن کی نیت خالص ہے، نیت جن کی خالص ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے ہی اس 50 دن کے سفر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حدیث نمبر 1، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے مقصد کام بے مقصد بات کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 3، لا یؤمن احدکم
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ میرا نام سیدھا بلایا جائے، میری عزت کی جائے، میری غیبت نہ کی جائے، تو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، پھر بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ورنہ ایمان کوئی نہیں۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ نمبر 4، چوتھی اور آخری حدیث مبارک، 4 احادیث جو نجات کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا رحمت دو عالم علیہ السلام نے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ان کے درمیان متشابہات ہوتی ہیں، شبہ والی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال آج کے دنوں میں وہ بھینس کی قربانی، وہ متشابہات میں سے، متشابہات۔ فرمایا کہ جو شخص متشابہات سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ یہ 4 احادیث مبارکہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا اسلام اس کا ہے جو بے مقصد کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، پھر اس کا ایمان ہے۔ حلال حرام واضح ہے، اور کچھ متشابہات ہیں تو متشابہات سے بچ کے رہنا ہے۔ شبہ والی چیز سے جو بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ عزیز بھائیوں، آؤ ذرا میرے ساتھ ساتھ، میں اختصار سے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، آپ اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھیں، آپ بھائیوں کی زیارت بھی ہوگی اور اللہ اور اس کے پاک نبی کریم علیہ السلام کی بات بھی ہوگی۔ ایک حدیث مبارک پڑھتا ہوں جس کے اندر 3 باتیں آئیں گی۔ 3 باتیں، اپنا دایاں ہاتھ کھولیں اور نیند کو الوداع کر دیں۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، علیہ السلام فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان مازحا وان کان محقا، جو بندہ باوجود حق کے، یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، حق اس کا ہے، لیکن جھگڑے سے ڈر جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہے لیکن وہ جھگڑے سے ڈر جاتا ہے، لڑائی سے، فساد سے، اور چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، میں ضامن ہوں کہ اللہ اپنی جنت کے اطراف میں اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ کئی ایسے بندے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں کہ لڑائی نہیں کرنی، فساد نہیں ڈالنا، اپنا حق چھوڑ کر جنت کے کناروں میں اپنا گھر بنا لینا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں، درمیان میں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ مذاق میں ساتھی ملتے ہیں نا،
گروپ ہوتے ہیں، یہ ناشتہ گروپ ہے، یہ سیر کا گروپ ہے، تو گروپ میں ہی مذاق سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مذاق سے۔ فرمایا اگر یہ بھی چھوڑ دیں تو پیارے نبی کریم کی ضمانت ہے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اللہ پاک اس آدمی کو جنت کے وسط میں گھر عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ اور بالا خانوں میں، بالا خانے، اعلیٰ مقام، اونچا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ لمن حسن خلقہ، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اپنے اخلاق کو۔ کئی آدمی اتنا بولتے ہیں، اتنا کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی سفر نہیں کرنا چاہتا، اور معلوم ایسے ہوتا ہے یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، اور کچھ کھاتے اتنا ہے کہ یہ پیدا ہی کھانے کے لیے ہوا ہے، اور کچھ سوتے ہی اتنا ہے کہ شاید یہ دنیا میں سونے کے لیے آیا ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ، احادیث کا گلدستہ، اور یہ بڑی مبارک مجلس ہے جو آپ بھائیوں نے سجائی ہے۔ سچی بات ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہو، زیادہ ہی۔ اس وقت زیادہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بے نصیب ہیں، بے نصیب جو اپنے کتے کو سیر کرا رہا ہے، اس ٹائم اپنے کتے کو سیر کرا رہا ہے۔ آپ سے اچھا خوش نصیب کون ہے کہ اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ، کہو الحمدللہ، الحمدللہ علی ذالک، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دعوت دینے والے، مجلس قائم کرنے والے، مجلس میں آنے والے، سننے والے، سنانے والے، سارے خوش نصیب ہو، اللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں جس میں 3 باتیں آئیں گی، دائیں ہاتھ پہ گنتی کریں۔ فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ انگلش کے لفظ ہیں، اکثر لفظ ایسے ہیں جن کے آخر پہ ٹار آتا ہے، ٹریکٹر، ماسٹر، کمپیوٹر، ڈاکٹر، ٹاٹر۔ پنجابی میں کہتے ہیں کیا تو ٹاٹر کر رہا ہے یار؟ تو یہ زیادہ بولنا کہ ساتھی تنگ پڑ جائیں، اور پھر جو بات بھی زبان سے نکلے گی لکھی جائے گی، درج ہو جائے گی۔ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر کی بات کرے یا خاموش رہے، یا خاموش رہے۔ اور شروع میں نے تعریف کی ہے، خاموشی کس کو کہتے ہیں؟ الامساک عن القول الباطل، بری بات سے رک جانا۔ اگر خیر کی بات کرنے کا مقام ہے تو وہ شخص وہاں بولتا ہی نہیں، چپ رہتا ہے، دعوت نہیں دیتا، تبلیغ نہیں کرتا۔ شیطان اخرس، یہ گونگا شیطان ہے، گونگا، چپ رہتا ہے، حالانکہ اس کو دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے۔ دوسری بات فرمائی، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرے۔ تیسری بات فرمائی، فرمایا
نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر، فلیکرم ضیفا، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب میں آخری حدیث مبارک سنا کے اپنا بیان مکمل کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں جو آپ پڑھتا ہوں کل 11 باتیں آئیں گی، اور مدینی صاحب جو 11 سنائے گا اس کو 2 لفافے انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ تجھے ایک ایک دن دیو نا، تو یہ 2 ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتاؤ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ارکان اسلام، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ 5 باتیں۔ اس سے آگے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے بتاؤں، خیر کے دروازے، نیکی کے۔ پھر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرما دی، فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، والصدقہ تطفئ الخطایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کو نماز۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی سورہ سجدہ سے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، روزے کا بتایا، صدقہ اور صلاۃ اللیل 5 اور 3 8۔ پھر اس سے آگے فرمایا الا ادلک، اے معاذ تو نے پوچھا ہے نا، ایسا عمل بتاؤ جو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ پہلے 5 پھر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو الا ادلک علی راس الامر وذروۃ صنامہ، کیا میں آپ کو ہر کام کی اصل نہ بتاؤں؟ ہر کام کی اصل، راس الامر الاسلام، ہر کام کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام نہیں تو نہ شادی ہے نہ غمی ہے، کچھ بھی نہیں، اسلام اصل ہے۔ دوسرا فرمایا وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وعمودہ والصلاۃ، اصل بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور جو چوٹی بلندی اور کوہان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کل ہو گئی 11 باتیں۔ پھر اچانک عجیب معاملہ پیش آ گیا کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے فرماتے اچانک خاموش ہو گئے۔ فأخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، فرمایا معاذ کف علیک ھذا، اس کو بند رکھا کر۔ حضرت معاذ حیران پریشان، اللہ کے نبی جی انواخذ بما نتکلم بہ، جو ہم بولتے ہیں اس کی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری دنیا کو، ہاتھوں کے گناہ نہیں، پاؤں کے نہیں، آنکھوں کے نہیں، کانوں کے نہیں، زبان کے گناہوں سے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کو بند رکھا کر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں من نجات، اللہ کے نبی نجات کیا ہے؟ نجات تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔
املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ تین باتیں نجات کے جواب میں، زبان کو بند رکھنا، گھر تیرا کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر اپنے گناہوں پر۔ فرمایا جی اگر تین باتیں آ گئی النجات، تو عزیز بھائیوں ضرورت کے بغیر بولنا نہیں۔ من سمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، جو بولیں گے اس کا پھر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ جو ہمارا آج کا درس ہے، خاموشی میں نجات۔ خاموشی کیا ہے؟ الامساک عن القول الباطل، بری بات سے رک جانا۔ اگر ایک جگہ پر خیر کی بات ہے، نیکی کی، دعوت کی، تبلیغ کی، تو وہاں خاموش رہنا شیطانن اخرس، یہ گونگا شیطان ہے۔ دعوت کے ٹائم خاموش ہوتا ہے، تبلیغ کے ٹائم چپ کر کے بیٹھا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں خاموشی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے اور سننے والوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اس مجلس میں اللہ برکت فرمائے۔ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرما دے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ اپنے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم نے جو خطاب فرمایا ہے اس میں سے آپ سے 12 سوال کیے جائیں گے۔ جس کا کو سوال کا جواب آتا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، اپنے ساتھی کو نہیں بتائے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ خیانت کرے گا تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، اس لیے خیانت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ وہ کون سے محدث ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں بیان فرمائی کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ ابو داؤد، ہاں رحمت اللہ علیہ۔ چلو ماشاء اللہ، لیاؤ جی ایس بندے دا انعام۔ ایک سوال پہ ڈبل انعام ہے، ماشاء اللہ۔ وہ ایک ہی صرف سوال ہے۔ سوال نمبر 2، امام صاحب نے وہ کون سی 4 حدیثیں بیان فرمائی ہیں جن پر آدمی عمل کرے اور وہ نجات پا جائے؟ جی بھائی جی۔ 4 حدیثیں امام صاحب نے کون سی بیان فرمائی ہیں کہ اگر آدمی ان پر عمل کر لے تو وہ نجات پائے؟ اپنے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مشابہات
آ بیٹا. السلام علیکم. آؤ جی عرفان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب نے فرمایا جو بندہ یہ 4 حدیثوں پر عمل کرے گا نجات کے لیے کافی ہے. پہلی حدیث ہے کہ ترک ما لا یعنی، جو جس چیز کا بندے جو ترک ما لا یعنی جو چیزیں ہیں نا فائدہ ہی کوئی نہیں، دنیا آخرت میں فائدہ ہی کوئی نہیں، جس کا فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دے. دوسرا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و دار نیتوں کے اوپر ہے. تیسرا یہ کہ متشابہات جو ہے نا ان کو چھوڑ دے. حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح. کچھ چیزیں متشابہ ہیں جو مومن متشابہ چیزوں سے بھی بچتا ہے. ہاں آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے نمبر پر پہلی حدیث ہے کہ جو بے مقصد چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. دوسرے نمبر پر یہ کہ کچھ مشتبہات ہیں، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تیسرے نمبر پر یہ کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ چیز ہے کہ جو امام صاحب نے یہ 4 حدیث بتائی ہیں کہ اسلام شخص کا ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کا اعمال دار ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں نہیں زبان نہیں بتائیں. چلو جی اگلا سوال. ماشاء اللہ. السلام علیکم. سوال نمبر 3. سیدنا زکریا علیہ السلام کتنی رات خاموش رہے اور اس دوران وہ کیا کرتے رہے؟ السلام علیکم. 3 راتیں خاموش اور تسبیح کرتے ہوئے شام. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 4. جنت میں شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ 3 آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. ان میں اعلیٰ جنت کس آدمی کو ملے؟ لو ٹھیک. السلام. تیسرے نمبر پر اس کا اخلاق اچھا ہو. ماشاء اللہ. ٹھیک. جزاک اللہ. ایسا ٹھیک. جزاک اللہ. سوال نمبر 5. جناب سیدہ مریم علیہ السلام نے روزہ کیوں رکھا تھا؟
اپنی برادری کے تانے کے لیے. ماشاء اللہ. السلام. سوال نمبر 6. شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں؟ تو لے گیا یار جی. ادھر آ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو آج اس مجلس میں آئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک. انشاءاللہ. السلام. سوال نمبر 7 کہ مومن کون سے لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کے متعلق بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ مومن ہے. وہ کیا حدیث بیان ہے؟ جی. السلام. اے لے لو تھوڑے تو لگنا نہیں. السلام علیکم. ہاں. اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. ہاں. اور تیسرے نمبر پہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. ماشاء اللہ. سوال نمبر 8 گنگا شیطان نبی علیہ السلام نے کس کو کہا ہے؟ ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات کرنی ہو گئی تو وہ آدمی جس کو دین کا علم ہو حدیث کا علم ہو لیکن وہ خاموش بیٹھا رہے اور کچھ نہ بولے اس کو اللہ کے گنگا شیطان ہے. جزاک اللہ. سوال نمبر 9 عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں کیا بیان فرمایا؟ جی. السلام علیکم. انہوں نے نجات کا سوال کیا اور آپ نے ان کو 3 باتیں بتائی تھیں کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو, تمہارا گھر تمہارے لیے بہتر ہے, اور ایک بتایا آپ آؤ. السلام علیکم. انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے اور اپنے گناہوں پر رو لیا کرو. ہاں. اور تیسرا پول گیا سونا. سوال نمبر 10 مان سماعت نجا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. چنگا خاموش رہا ہے بھائی. ایک اور سوال ہے. آہو چلو آ بھائی چلو ضرورت دے ٹائم بول رہا ہے نا. السلام علیکم. کمال کام کیتا تم بھائی. سوال نمبر 11 خاموشی کی تعریف کیا بیان کی ہے؟ آجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری باتوں سے گناہ کی باتوں سے بچ جانا یہ خاموشی ہے, اور حق بات جہاں کرنی ہو جہاں موقع ہو اس کو بتا دینا
ہاں یہ واجب ہے. ماشاءاللہ. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائے تو ان باتوں میں سے آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ آؤ بیٹا. اور دے وچوں ہی ہو گیا نا, لیکن یہ ایک ہی ہونا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ نبی صاحب نے کچھ خیر کی باتیں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 خیر کی باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ, عبادت صرف اللہ کی کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. فرمایا کہ نماز ادا کرنا, روزوں کی پابندی کرنا, حج ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. پھر نبی علیہ السلام نے 3 خیر کی باتیں اور فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام میں خیر ہے, روزہ گناہوں سے ڈال ہے اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ, کیا میں تمہیں اسلام کی بنیاد نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ, ہر کام کی بنیاد اسلام ہے, جہاد اسلام کی چوٹی ہے اور نماز دین کا ستون ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو زبان میں کو قابو میں رکھنے کی نصیحت فرمائی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اس میں 2 انعام ہیں ڈبل. جزاک اللہ. ایک سوال سیرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ والوں نے حج کے دوران ایک میٹنگ کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں میں سے, آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سے صحابی تھے؟ السلام علیکم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, جواب درست نہیں. جی آئی صاحب. السلام علیکم. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آخری سوال نماز کے متعلق ہے کہ نماز کا ترجمہ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تحیات سناؤ صرف, پھر پڑھو دوبارہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم. ترجمہ کرو اس کا. نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ساتھ دیکھا اللہ کے لیے ہے خبروں نے یاد ہو سکتے افراد بھی اسلام کو ساتھ دیکھا اللہ کے لیے ہے خبروں نے یاد ہو سکتے افراد اسلام کو تجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نام سے روشنی بڑھتے. چلو ٹھیک. تحیات سے یاد کرنا. سبحانک اللہم